بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا شيء في مال الصبي كالغبي وعلى المرأة ما على الرجل منهم تغلب أبو قبيلة والنسبة إليها تغلبية بفتح الله استيحاشا لتوالي الكسرتين وربما قالوا بالكسر هكذا في السياق. جی بسم الله. العرب قال لهم عمر رضي الله تعالى عنه الجزية فأبوا وقالوا نؤتي الصدقة مضاعفة فصولحوا على ذلك وقال عمر رضي الله تعالى عنه هذا جزيتكم فسموها ما شئتم. فلما جاء الصلح على دية زكاة المسلمين لا تؤخذ من صبيانهم ولكن تؤخذ من نسائهم كالمسلمين مع أن الجزية لا تؤدى على النساء. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اور نہیں کوئی شے صبی تغلبی کے مال میں جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ قولہ ولا شیء یعنی مال زکوٰۃ میں تغلبی کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے. بالخلاف جو نکلے اس کی عشری زمین سے غلہ جات سے پھلوں سے ان میں ضعف العشر ہے 5واں حصہ. کتنا؟ 5واں حصہ ہے. جیسا کہ واجب ہے عشر مسلمان بچے کی زمین میں. زکوٰۃ نہیں ہے، مسلمان بچے تھے، عشر ہے جی. اچھا جی. مسئلہ اور عورت پر وہ ہے جو رجال پر ہے ان سے. یہ تغلبیوں کے مردوں پر جو کچھ ہے نا اتنا ہی تغلبیوں کی عورتوں پر بھی ہے جی. اچھا لفظ دس دینے کہ تغلب جو ہے نا مفرد یہ بکسر لام ہے. تغلب قبیلے کے باپ کا نام ہے، نسبت ہے اسی قبیلے کی طرف، نسبت اس قبیلے کی طرف تغلبیہ. بفتح لام پڑھنا ہے، تغلبیہ نہیں. واسطے بچنے کے کثرتین کی توالی سے. بسا اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں بالکسر تغلبی ہاکذا فی الصحاح. قول استحاشن یعنی تھا قیاس یہ کہ کہا جائے نسبت میں تغلبی بکسر لام، کیونکہ یہ نسبت نے آ کے پیچھے تو کوئی جڑنا کچھ نہیں نہ کرنا، صرف ہوندہ نال والا اوہاں دی کہ نو کسرہ دے دیو. کیوں؟ بوجہ ہونے منصوب کے اسی طرح، مگر یہ کہ جب کہ با مواحدہ مکسورہ ہے وہ نسبت میں تو لازم آئیں گے توالی کسرتین. لام کا کسرہ، با کا کسرہ، بلکہ کسرات لازم آئیں گے کیونکہ یا نسبت کی بھی کسرے کے حکم میں ہے. اور جمع الکسرتین موجب لثقل ہوتا ہے، اس لیے استوحشو اور بھاگیں ایسے اور فتح دیا لام کو نسبت میں. اچھا جی. یہ کون سن جی؟ بنو تغلب قوم تھے عرب کے مشرکین سے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نہیں وہ نصارہ تھے. چلو، بنو تغلب قوم تھے عرب کے مشرکین سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطالبہ فرمایا ان سے جزیے کا، کیونکہ وہ لڑے نہیں. انہوں نے کہا جیسی تھوڑے تابع ہیں تے انہوں کو جزیے دا مطالبہ فرمایا تو انہوں نے انکار کیا.
اور کہا جی کہ ہم دیں گے صدقہ دگنا کر کے، جتنی زکوٰۃ ہوتی ہے نا ہم اس کا دگنا دیں گے، عشر کا بھی دگنا، ہر چیز کا جو تم مسلمانوں سے لیتے ہم دگنا دیں گے۔ تو پس مصالحت کیے گئے وہ اسی پر۔ تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمہارا جزیہ ہے، پس نام رکھو تم اس جزیے کا جو چاہو، تسی جڑا مرضی نہ رکھو۔ پس اچھا مسئلہ سمجھو، پس جب جاری ہو گئی صلح مسلمین کی زکوٰۃ کے دیف پر بھی اسی دگنا دیاں گے، تو لہٰذا لا تؤخذ من صبیانہم، اب چونکہ مسلمانوں کے بچوں سے تو زکوٰۃ نہیں لی جاتی، تو یہ تو زکوٰۃ کا دگنے پر صلح ہوئی ہے، لہٰذا تغلبیوں کے بچوں سے نہیں لیے جائیں گے، اور لیکن لی جائے گی زکوٰۃ ان کی عورتوں سے۔ اب یہ جزیہ ان کی عورتوں سے لیا جائے گا، جیسا کہ مسلمین کہ اور مسلمان عورتوں کو مال ہوئے تو زکوٰۃ ہے کہ کوئی نہیں، تو لہٰذا انہوں دی عورتوں دے چونکہ صلح اس طرح ہوئی سی، باوجود ہے کہ جزیہ نہیں رکھا جاتا عورتوں پر جزیہ نہیں ہوتا، صرف مردوں پر ہوتا ہے، تو چونکہ انہوں نے صلح کی تھی کہ ہم زکوٰۃ کا دگنا دیں گے، تو اب زکوٰۃ کے مسائل آ گئے جی، سمجھی گل؟ اچھا جی، قوم من مشرق العرب ھذا خطأ من الشارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح یہ ہے کہ وہ قوم تھے عرب کے نصارہ سے، اور تحقیق روایت کیا ہے قصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلح کا ان کے ساتھ ابن ابی شیبہ نے اور عبد الرزاق نے، انہوں نے اپنی کتابوں میں، اور ابو عبید قاسم بن سلام نے کتاب الاموال وغیرہ ہوں۔ خلاصہ ان کی روایات کا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رکھا جزیہ نصارہ پر جی، تو قصد کیا یہ کہ مقرر کریں حضرت عمر جزیہ بنی تغلب پر، اور وہ قوم تھے عرب سے جو تنصرو نصرانی ہو گئے تھے، اور نفی کی انہوں نے، انکار کیا انہوں نے جزیے کے ادا سے کہ ہم عربی ہیں، ہم جزیہ نہیں دیتے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم دیں گے صدقات جو مقررہ ہیں اہل اسلام پر، لیکن دیں گے دگنا اس کا کہ دیتے ہیں مسلمان وہ۔ تو پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصالحت فرما لی ان سے اس پر، صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں، اور اتفاق کر لیا سب نے اس پر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تمہارا جزیہ ہے، پس نام رکھو تم اس کا جزیہ یا صدقہ۔ اور تھلے بھی ہے جی، واردہ بے الفاظ مختلفہ، ان میں سے حضرت عبادہ بن نعمان تغلبی، اس نے آ کر کہا، عیسائی تھا، کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا امیر المومنین، عبادہ کے بنی تغلب جی، ہاں لفظ تھے اور ہونا کوئی، بنی تغلب وہ ہیں کہ تحقیق آپ جانتے ہیں ان کی شوکت کو بھی کافی سارے نے، اور وہ دشمنوں کے مقابلے میں ہیں، جڑے پاس بیٹھے نے نا اتوں اگے دشمن نے تو ڈکن کے ساڈے واسطہ کا نہیں آن دین گے۔ پس فین ظاہروا علیک العدو، اور اگر غالب آ گئے آپ پر دشمن، اگر ظاہر ہوئے وہ آپ کے خلاف دشمن پر، تو سخت ہو جائے گی ان کی معاونت، مطلب وہ پس اگر آپ دیکھیں یہ کہ آپ دیں ان کو کوئی شے، تو آپ نے فرمایا ففل کر تو کہا جی کہ آپ ان سے صلح کریں،
یہ کہ لا یغمسوا احدا من اولادہم فی النصرانیت، وہ جڑا غوطہ شوطہ دیندے نے نا وہ چھٹ دین تے اور دگنا کر دیں آپ ان پر صدقے کو. تو اے بھی مشورہ ہویا جی. اچھا جی توجہ. قولوا کالمسلمین، کیونکہ نہیں لی جاتی زکوٰۃ مسلمانوں کے بچوں سے اور لی جاتی ہے زکوٰۃ مسلمانوں کی عورتوں سے اور مسلمانوں کے رجال سے، تب ان کے ساتھ یہ زکوٰۃ والا معاملہ کرنا ہے، لیکن دگنا کر کے. کن کے ساتھ؟ ہوں کوئی نہیں اس وقت دی گل ہے جی جس لئے مطلب حسن جی ہوں تو سارے اسی شہزادے ہیں جی. مسئلہ سمجھے؟ کتنے رہ گئے؟ استغفر اللہ. ہاں جی. قولوا بالجزیت، جزیہ بالکسر. جزیہ کس نو کہندے نے؟ وہ ہے جو مقرر کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے کفار ذمیین پر، لیکن جب تک وہ اسلام نہ لائیں. جڑا کافر اسلام لیا جاوے گا ذمی ہو کے، وہ ذمی نہیں رہے گا، وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اندے تے جزیہ ختم. تے ہن جڑے شرعی حقوق نے نا زکوٰۃ، فطرانہ، قربانی، عشر سارے لاگو ہو گئے. سمجھے ہی؟ تے جزیہ ہوندا ہے کس وقت تک جب تک وہ نہ ہوئے. اچھا جی. فصولہ علی ذالک، علامہ عینی رحمہ اللہ نے فرمایا بنایا میں بنو تغلب بفتح تا سکون غین تغ کسر لام تغلب بن وائل بن قاسط بن حمب اختیار کیا انہوں نے جاہلیت میں نصرانیت کو. جاہلیت مراد اسلام تو پہلا ایک ہی ہو گئے، کوئی اور ہون گے پہلوں، مشرکین عرب ہون گے نا، تو کسی عیسائی نے آ کے تبلیغ کی تھی انہیں، تو وہ جڑا سارا قبیلہ نصرانی ہو گیا. تو پس بلایا ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیے کی طرف. جی تو انکار کر گئے، کہنے لگے جی ہم تو عرب ہیں، عربوں سے تو جزیہ نہیں لیا جاتا، جزیہ اجمیوں سے ہوتا ہے. لیں آپ ہم سے جیسا کہ لیتے ہیں تمہارے بعض سے. جی تو پس فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم نہیں لیں گے مشرک سے صدقہ، مشرک سے. پس لاحق ہو گئے ان کے بعض روم کے ساتھ، ادھر چلے گئے. پس عرض کی نعمان نے یا امیر المومنین کہ بے شک قوم ان کے لیے باس شدید ہے، بھی انہوں نے لوگ بھی چوکھے سارے نے تو لڑاکے نے. جی تے لہذا آپ لیں ان سے جزیہ صدقے کے نام پر. آپ کہیں دے بھی ٹھیک ہے جزیہ ہی ہے، تم صدقے کا نام رکھ لو. سنیں جی. تو پس بھیجے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طلب میں. جی اور دگنا کر دیا ان پر. وہ آ گئے، دگنا کر دیا ان پر، اور اتفاق کر لیا صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر. انتہا. تو یہ بات ہو گئی. اچھا جی. لا تو داؤ کالا یہ تھی نا، وہی نا کہ لیکن لیا جائے گا ان کی عورتوں سے کل مسلمین، باوجود ہے کہ جزیہ نہیں رکھا جاتا کن پر؟ عورتوں پر. اور ذمیوں کی عورتوں پر جزیہ نہیں، مردوں پر. لا تودع للنساء قال فی خزانۃ المفتین. جزیہ دو قسم ہے. ایک جزیہ جو رکھا جاتا ہے ترازی اور سلو کے ساتھ، پس مقدر کیا جاتا ہے بحسب ما یقع علیہ الاتفاق تے ولا تغیر. اتفاق نال جڑا ہو گیا نا اس اتے پھر پابندی ہے انہاں دی بھی تے مسلمانہ دے امام دی بھی. اور ایک جزیہ ہے کہ ابتدا کی جائے اس کے رکھنے کی جب غالب آئے امام کفار پر. جی اور برقرار رکھے ان کو ان کے املاک پر، ان کے املاک پر، یعنی غالب آوے، غالب.
پس رکھے انہاں دی اے تفصیل ہے انہاں دی ایک یہ بھی پچھلا ترازی بھی ایک علاقہ ہے کافراں دا انہوں نے پتہ لگ گیا ہے کہ مسلمانوں دی قوت بڑھ گئی ہے تے ساڈے اُتے حملہ کر کے قبضہ کرنا ہے وہ آپ آ گئے نے کہ اسی تواڈے ذمہ ہاں تواڈے خلاف نہیں کچھ کردے ساڈے اُتے تسی اینا کو ٹیکس لا دیو تانوں دیاں گے تے اسی تسی سانوں چھیڑیا جے نا یہ پہلی صورت جی اے دوسرا ہے بھی آکڑ گئے نے کھلے کھا کے قابو آئے نے ہون اے تفصیل جی سمجھ گئے ہون اے تفصیل ہے جی وہ کیڑی ہے کہ بھئی بس رکھا جائے گا غنی ظاہر الغنا میں جندہ پتہ ہے کہ دولت مند ہے ہر سال میں 48 درہم ہر سال میں درہم لیا جائے گا اس سے ہر مہینے میں 4 درہم اور اس مطابق طالب علم کا خرچہ پہ لیکن یہ بہت زیادہ ہے 48 درہم نے جی اچھا جی اور وسط الحال پر 24 درہم ہر مہینے میں 2 درہم اور والغنا و عدمہ ایک غنی ہے کہ نہیں پہچانا جاتا ہے بے معتاد کل بلدۃ ہر شہر نو ویکھیا جاندہ کہ شہر دے لوگ کس قسم دے نے سنا جی سواوے دے لوگ تے اگلیاں شہران دے لوگاں جو بڑا فرق ہے ایتھے غریب دکان پاندے نے شام نو مسے روٹی بچدی ہے اگلے شہراں چ اکو دن جو کوٹھی دے بھی پیسے کما سکتے ہیں سارے کاروبار نے تے اے شہراں نال فرق پہ جاندا ہے سواوے جڑے کڈے شہر نے اور جنہاں وچ ایڈے دیہات نال لگدے نے کہ وہ چند سالاں بعد جناب بڑے عظیم قسم دے شہر بن جاندے نے سارا مسئلہ ہوندا ہے بھی جس طرح لوگ توجہ کرن گے جی اے کھنڈا ہے نا شہر اے بالکل ابا جی دسدے سن بھی وہ زمانہ جدو بچے کی استاد لگے تو فرماندے نے تے کھوکھا سی صرف جتوں لوگ کوئی سگرٹ لے لیندے سن پان تے ہوندے کوئی نہیں سن وجہ بنی بھی جتھے اتنے 2-4 دکاناں بنیاں تے لوکاں دا رجحان زیادہ ہو گیا ہونے دی دیر ہے تے ہون او مرکزی شہر ہے کہ وہ سارا اکو ہو گیا جی ننکانہ تقریباً ہون تھوڑا جا ودیا جتھے ایسی اتھی سی جی یہ سی کہ لوگوں دی توجہ ادھر نہیں سی جی جس شہر وال توجہ ہوندی وہ بندے چند سالاں میں کدھر تے کدھر پہنچتے ہیں اے وے کہ یہ ہر شہر کے جو ہے نا محتاط کس شہر دے لوگوں دا کاروبار کی کرتے ہیں جی سمجھے پہ جی تو اس دے مطابق یہ پہچانیا جاتا ورنہ یہ نہیں بھی انہوں دا کوئی جنہاں بے نظام ویکھیا جاتا ہے جی ایک مسئلہ جی اور رکھا جاتا ہے جزیہ ہاں اچھا اور ہر فقیر پر جو کسب کرتا ہے جڑا روزانہ روزی تازی کما کے کھاندا ہے اس پر جزیہ رکھا جائے گا 12 درہم ہر مہینے میں 1 درہم ہر مہینے میں تو ایک اتنا زیادہ نہیں ہے جی 48 24 تے 12 کو اتنا زیادہ نہیں ہے جی اچھا جی اور رکھا جائے گا جزیہ لیکن یہ جزیے جلے کٹھے ہوندے سن جی طریقے نال تے اگوں مسلمانوں دے امام طریقے نال خرچ کردے سن تے جڑے جی وہ پھر کم چلدا سی جی وَتُودَ الْجِزْیَہ تو رکھا جائے گا جزیہ توجہ کرا جائے اہل کتاب پر بھی مجوسیوں پر بھی وسنیوں پر بت پرستاں دے نام جے لیکن من العجم یہ جڑے اجمی نے جزیہ انہاں تے نے سنا جی عربی تھوڑے کافر بھی ہون تو پھر بھی انہاں وچ دوجے نال خصوصیت ہے جی اور نہیں رکھا جائے گا عرب کے بت پرستوں پر اور نہ ہی مرتدین پر جزیہ نہیں ہے پامیں جتھوں دا ہوئے مرتد جتھوں دا ہوئے اس تے جزیہ اور نہیں قبول کیا جائے گا عرب کے بت پرستوں سے اور مرتدوں سے مگر اسلام یا تلوار آگے جی سمجھ یا مسلمان ہو وہ تو یا تلوار ہے جس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آنی ہے تو اس لئے جزیہ ختم ہو جانا حدیث پاک کے صرف تلوار ہے اسلام یا بس بھی مسلمان ہو جو
یا تیار ہو. اور نہیں جزیہ راہب پر جی جو لا یخالطو جڑا راہب انہاں نال رل کے جنگ تے نہیں نہ آیا اپنی عبادت خانے چ بیٹھا ہے اس اتے بھی سنیں جی انہیں ویکھ لو کہ بھئی اسلام ہے نا تو غور فرماؤ نا جی بھئی جڑا کافر انہاں دا صاحب کتاب دا راہب یا کسی ہور دا ہے لیکن وہ اپنے عبادت خانے چ بیٹھا ہے جو بھی کردہ ہوتے لیکن انہاں نال کوئی تعاون نہیں ہے اس تے بھی کیونکہ وہ اسلام دے خلاف نہیں نکلیا. اور نئی جزیہ بچے پر اور عورت پر جو کیا ہے مملوکہ ہے اور نئی جزیہ کس پر اور اپاہج پر اور ایسا فقیر جو لا یکسب جڑا مزدوری نہیں کر سکتا جی اور نئی جزیہ مکاتب پر یہ مکاتب ہے نا دا اور ذمیہ دا مکاتب مسلمانہ دا اپنا نہیں ہے تو مسلمانہ کول جی اور نہ ہی مدبر پر اور نہ ہی ایک کنہ دیاں ذمیہ دیاں انہاں ہوتے جی. اچھا جی منع کرو کہ دے گیا میرے یارا. اور نہیں کوئی شے میں بچے تغلبی کے مال میں اور عورت پر ہے اور تغلبیاں دی وہ جو رجل پر ہے تغلبیوں سے تغلب لام کے کسرے کے ساتھ قبیلے کا باپ ہے نسبت ہے اسی کی طرف نسبت اس کی طرف تغلبیہ ہے لام کے فتح کے ساتھ واسطے بچنے کے توالی کثرتین سے اور بسا اوقات لوگ پڑھتے ہیں کسرے کے ساتھ اسی طرح صحاح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بنو تغلب قوم ہیں عرب کے مشرکین سے تو یہ کہ پہلو مشرکین سان بعد عیسائی ہو گئے جی. مطالبہ کیا ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیے کا پس انکار کیا انہوں نے اور کہا ہم دیں گے صدقہ دگنا کر کے پس مسالت کیے گئے اس پر. پس فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جزیہ ہے تمہارا پس نام رکھو تم اس کا جو چاہو. سنیں تو ویکھو نا ہن اینی رعایت آپ نے دیتی نا بھی ایسا تو جزیہ سمجھنا تسی جو نہ رکھو کر لو جی. تو مطلب آپ نے رعایت فرمائی نا حضرت عمر ہو کے رعایت فرمائی سن بھی کوئی رعایت دی تھا مطلب رعایت کرنی چاہیے جی. حضرت عمر ہو کے دا مطلب ہے بھی عدل نو آپ اتے ناز ہے انبیاء تو بعد پلا ہوئے جیڑی بھی گل باقی ہیں تو بھی انبیاء تو بعد ہوں دیجیے جی یہ انہوں نے استثناء عقلی تو لیکن آپ نے بھی ظاہر ہے باقی صحابہ پاک نال مشورہ کرنا حضرت علی کو پوچھنا سارے واقعات پڑھے جی تو آپ پوچھ کے تے ذرا حکم سی بشاورہم جی. پس جب جاری ہوگی صلح یہ نتیجہ ہی مسلمانوں کی زکوٰۃ کے دیف پر تو نہیں لی جائے گی زکوٰۃ تغلبیوں کے بچوں سے اور لیکن لی جائے گی ان کی عورتوں سے جیسا کہ مسلمانہ میں چاہیے کہ عورتوں کو زکوٰۃ ہے تو بچوں کو نہیں باوجود اس بات کے کہ جزیہ نہیں رکھا جاتا عورتوں پر. وجاز تقدیمها لحول بل اکثر منه ولنصب لذي نصاب والأصل في هذا ان المال النامي سبب لوجوب الزكاة والحول شرط لوجوب الأداء فإذا وجد السبب يصح الأداء مع أنه لم يجد فإذا وجد النصاب يصح الأداء قبل الحول وكذا إذا كان له نصاب واحد كمئة درهم مثلا
فيؤدي لأكثر من نصاب واحد حتى إذا ملك الأكثر بعد الأداء أجزاه ما أدى من قبل. أما إذا لم يملك نصابا أصلا لم يصح الأداء. مسئلہ جی، اور جائز ہے زکوٰۃ کی تقدیم 1 سال کے لیے. ہن بندہ مالک ہویا ہے تے اس سال دی زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور اکثر کے لیے بھی 1 سال سے 2 3 سال 4 5 سال دی کٹھی زکوٰۃ دے سکتے. بعد جڑے ودن گے انہاں دی بعد ہوندی رہے گی. یہ جڑے ہن موجود نے انہاں دی 5 سال دی کٹھی دے دے ٹھیک ہے. اور جائز ہے ذی نصاب کے نصب کے، اور جائز ہے نصب کے لیے ذی نصاب کے لیے جائز ہے. نصب کے لیے ذی نصاب کے لیے وہ گواری مثال بھی ایک بندے کو نے 200 درہم تے او دے دیندا ہے 10 درہم. بھائی جڑا درمیان سال چ مزید 200 رلے گا نا میں ان دی بھی دے دینا. تو آندے نے ٹھیک ہے، جی درمیان چ مزید 200 آ گیا یہ ان دی ہو گئی ہے، یہ نہیں تو صدقہ ہو جائے گا. سمجھے ہی دھیان کرے جو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل اس میں یہ ہے کہ مال نامی سبب ہے وجوب زکوٰۃ کے لیے، یعنی نفس وجوب آ گیا. کیا آ گیا؟ اور حلول شرط ہے وجوب الادا کی. حلول ہول تو حلول چلو ہول ہول لکھے اچھا تجھے ہول ہی ہونا چاہیے تو حلول تو منا اترنا ہوتا. خیر اور ہول شرط ہے کس کی؟ تو نفس وجوب تو بعد عمل ٹھیک ہوتا ہے جی. پس جب پایا گیا سبب یعنی نفس وجوب تو صحیح ہے ادائیگی، باوجود کہ ابھی وجوب الادا نہیں واجب. ابھی وہ تو سال تو بعد ہونا ہے. وہ اس وقت مولوی نے سوال کرنا ہے پھر جواب دینا تے جواب جی. مسئلہ جی ہن سنیا جی. پس یہ تو قانون دسیا نا. پس جب پایا گیا نصاب یعنی بندہ مالک ہو گئے تو صحیح ہے ادائیگی قبل الحول. ایک لہذا ہوں جلے سال پورا ہونے تو زکوٰۃ کو نہیں دینی. ہوں اگلے سال پاویں اگاں گزار کے دے جدو وجوب الادا ہوئے تو ہوں دے گا تو پھر 2 سال بعد دینی ہے. پاویں اگلے سال پھر پیشگی دے دے ان کی مرضی ہے. اچھا جی. اور اسی طرح جب ہو اس کے لیے 1 نصاب، مسئلہ سمجھی، جیسے 200 درہم مثلاً پس ادا کر دی اس نے اکثر کے لیے 1 نصاب سے. دینے 5 درہم سن، 10 15 20 دے دیتے. حتیٰ کہ جب مالک ہو گیا اکثر کا دوران سال ادائیگی کے بعد تو کافی ہے اس کو وہ جو ادا کر چکا ہے پہلے سے. تو جی اس نال چوکھا مالک ہو گیا تو چوکھے دی پھر دینی ہے. بہرحال مسئلہ نواں، جب نہ مالک ہو کسی نصاب کا، بالکل بندہ نصاب دا مالک نہیں تو آندہ ہے جی کہ میں امید ہے کہ پھر 6 مہینے بعد بڑے پیسے ہونے نے تو میں انہوں نے دینا ہون لاکھ روپے زکوٰۃ دینا. آندے نے یہ کو نہیں ہونی. یہ اس واسطے کہ نفس وجوب نہیں آیا. نفس وجوب کدوں ہونا ہے؟ جدو نصاب دا مالک ہونا ہے. تو جب مالک ہی کوئی نہیں لہذا نہیں صحیح ادائیگی. وجازہ یعنی جائز ہے یہ کہ ادا کرے زکوٰۃ مال کی حولان حول سے پہلے. ایک مسئلہ. اور اسی طرح جائز ہے حولین کی زکوٰۃ کی تقدیم حولین سے پس زیادہ کی بھی. یہ مسئلہ مک گیا. اور اسی طرح جائز ہے ادائیگی زکوٰۃ 900 بن کئی نصابوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی پہلے سے کہ مالک ہو وہ نصابوں کا مالک ایک دے صرف ہے مثال طور پہ. اور شرط کی گئی ہے اس جمی میں یہ اتنا کم ٹھیک ہونا ہے
یہ کہ ہو ادائیگی کے وقت مولوی عبداللہ مالک لے نصاب ہے تاں اے ہونی ہے جی ادو نصاب دا مالک ہی نہیں نا تو اس دا نفس وجوب ہی کوئی نہیں جی پس ان دا ذالکا جی اگر اس نے جدو نصاب ایسی تو سارے دی دے دیتی ہے پس اس وقت نئی دہرائی کی جائے گی سال کے بعد جیڑی دے چکے ہیں نا تو سال تو بعد مدرسے والے آ جانے جی نہیں وہ پیچھے دیتی تھی پھر تو تسی وہ نہیں خدا دا نا جب معاف کرو اس غریب نو انہیں زکوٰۃ دے دیتی ہے اور نہ ہی بعد مالک ہونے اس کے نصاب آخر کے اگر ادا کر چکا ہے اگر گویا کہ یہ نصاب بھی اس وقت تھا اور اصل اس میں وہ ہے کہ نکالا ہے اس کو بزار نے امام طبرانی نے رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجلا اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے جلدی لے لیا تھا صدقہ 2 سالوں کا صدقہ اور ترمذی کی اور ابو داود کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقے کی تعجیل سے کہ سونے میں پہلے زکوٰۃ دے دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی اس کو اس میں تو زہر زکوٰۃ تو سونے کو جمع ہونی ہے جی اے مطلب ہے کہ بھی تعجل من عم العباس صدقہ اے اصل دلیل ہے جی اے چونکہ ہویا ہے تو جڑا کام ہو گیا شریعت بن گئی جی اچھا جی الاصل فی ھذا خلاصہ اس پوری گل کا پوری بات کا یہ ہے کہ بے شک یہاں 2 امر ہیں ایک ہے نفس وجوب نفس وجوب کیا ہے ہونا شے کا واجب ذمے میں جی او اے بھی زور دا وقت ہو گیا تو نماز زور دی میرے تے فرض ہے انہوں آدھے نے کہ میرا ذمہ کو جیب وچ نہیں پایا میرا ذمہ مشغول ہو گیا تو اپنے ذمے کو فارغ پنجابی جی نے تیرے ذمہ شے میں جی ذمہ کی شے میں بندہ آپ ہی اور کیڑی شے میں جی بھی اے تیرے اور تو لفظ کو نہیں ساڑی پنجاب میں تیرے ہوں ذمہ نہیں ہے پیسے جی ہے جی اے شاید تیرے ذمہ ہے جی اے مطلب جی چلو جی اچھا تو بھئی ہونا شے کا واجب ذمے میں اور ہونا ذمے کا غیر فارغ اس واجب سے مگر ادائیگی کے ساتھ یا مالک کے بری کرنے جلے ذمہ مشغول ہو جائے تو ذمے دی فراغت دیاں 2 صورتیں نے یا ادا کرو یا جڑا جن دی طرف وہ ذمہ ہے وہ معاف کر دے بری کر دے ایک تیسرا طریقہ پاکستانی آگو ہیجر جاؤ ہیجر جان دے پنجابی دا لفظ آکڑ جاؤ جی ہاں جی یہ ساڈا طریقہ ہے جو کرنے کر لو جی نعوذ باللہ جی اچھا جی ساری قوم نو دائرہ انسانیت وچ لیاؤن لگے میں 20 سال لگ جائیں تو نکل لگے کہ منٹ نہیں لگتا جی اوپر گئے جی اچھا جی وسانی ہے ماں دوسرا ان 2 کا وجوب الادا ہے کیا ہے وہ نفس وجوب تھا اور یہ اور سبب نفس وجوب کا مال نامی بے قیود ہل مذکورہ سابقاً انج دا مال آیا تو نفس وجوب آ گیا پس جب پایا گیا یہ مال نامی مشغول ہو گیا ذمہ مولوی عثمان کا زکوٰۃ کے ساتھ واجب ہوگی زکوٰۃ مولوی عثمان پر اور وجوب الادا کب ہوتا ہے اور وجوب الادا معاذ متحقق ہوتا ہے حولان حول کے ساتھ پس صحیح ہے ادائیگی دراں حال کے متفرع ہو اس شے کے وجوب پر فی نفس ہی نفس وجوب آ جائے تو ادائیگی صحیح ہے ادائیگی پس جب پایا گیا وجوب کا سبب تو صحیح ہے اور اگرچہ نا واجب ہو ابھی تک یعنی وجوب الادا اگرچہ ابھی تک نہیں ہوا وہ سال کے بعد ہے لیکن ادائیگی ٹھیک ہے برخلاف اس صورت کے جب نہ ہو اس کے پاس نصاب مطلقاً
بالکل نصاب کوئی نہیں، مطلب 200 درہم نہیں کاٹنے، کیونکہ جب نہیں واجب زکوٰۃ اس وقت اس پر مطلقاً تو پس نہیں صحیح ادائیگی زکوٰۃ کی دراحل کہ وہ مقدم کی جائے۔ اچھا جی، مع انہ لم یجب دسیا سی بھئی اشکال کیا گیا اس کے ظاہر پر بہیں طور کہ جب پایا گیا وجوب کا سبب تو واجب ہو گیا لا محالہ جی، وگرنہ تو لازم آ جائے گا فاصلہ وجوب کے سبب کے درمیان اور وجوب کے درمیان۔ بھئی نامی دا مالک ہو گیا تھا جی، وجوب نہیں آیا جی، تو کیسے صحیح ہے قول ان کا مع انہ لم یجب، جدو نامی دا مالک بنیا واجب تو ہو گیا، ورنہ ہوئے گا کہ مال نامی دا مالک ہو گیا تو وجوب اجے ان دی گڈی پیچھے بھی ٹول پلازے تھے جی، یہ تو کم نہیں ٹھیک جی۔ تو جواب دیا گیا اس سے کہ یہ جو ضمیر ہے نا مع انہ یہ راجع ہے ادا کی طرف، باوجود کہ ادائیگی نہیں واجب، اور غرض اس سے کیا ہے جب مع انہ لم یجب کیا غرض اس سے نفی ہے وجوب الادا کی، نہ کہ خلاصہ یہ ہے اگر متحقق ہو جائے وجوب کا سبب تو واجب ہو جاتی ہے شے ذمہ میں، پس جب پایا گیا مال نصاب تو واجب ہو، مال نامی آکھو مال نصاب آکھو تو واجب ہو گئی زکوٰۃ ذمہ میں، اور تعلق متعلق ہو گئی، تعلق پکڑے گا ذمہ زکوٰۃ کے ساتھ۔ اور بہرحال وجوب الادا ایسی وجوب الادا جو موقوف ہے شارع کے مطالبے پر، تو پس وہ جو ہے نا وجوب الادا محض تعلق پکڑے گی کس کے بعد حولان حول، کیونکہ شارع کا مطالبہ سال کے بعد ہے جی۔ چلو اور جائز ہے تقدیم زید زکوٰۃ کی حول کے لیے اور اکثر کے لیے حول سے، اور جائز ہے کئی نصابوں کی نصاب والے کے لیے، سنیں بسم اللہ الرحمن، اور اصل اس میں یہ ہے کہ مال نامی سبب ہے وجوب زکوٰۃ کا، اور حول شرط ہے وجوب الادا کی، پس جب پایا گیا سبب صحیح ہے ادا، باوجود ہے کہ وجوب الادا نہیں واجب، پس جب پایا گیا نصاب تو صحیح ہے ادائیگی قبل الحول، اور اسی طرح جب ہو اس کے لیے او مکلف غلام سین پہ ہوئے نصاب ایک جیسے 200 درہم مثلاً، تو پس ادا کرے اکثر کے لیے ایک نصاب سے، حتیٰ کہ جب مالک ہوگا اکثر کا بعد ادائیگی کے تو کافی ہے اس کو وہ جو ادا کر چکا ہے پہلے، بہرحال جب نہ مالک ہو کسی نصاب کا نصاب کا بالکل تو نہیں صحیح ادائیگی۔ باب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلم هذا الوزن يسمى وزن سبعة وهو أن يكون الدرهم 7 أجزاء من الأجزاء التي يكون المسكال 10 منها يكون درهم نصف مسكال وخمس مسكال فيكون 10 دراهم بوزن 7 مساكين، والمسكال 20 كيراتا والدرهم 14 كيراتا والكيرات 5 شعيرات۔ چلو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر،
باب مال کی زکات کا. پہلے مطلقاً زکات دے قوانین آئے نے, پھر سائمہ دی زکات ہے ڈنگراں دی. ہن سونے چاندی دی زکات. ہن سونا چاندی بھی ہے تے اون دا عوض پیسے بھی ہیں. زکات ہن جڑی دے دی او ڈنگراں دی تے میرے خیال ہے کو نہیں. جڑے کوئی پالے شالے ہیں کو رکھے نے, وہ بکریاں بڑا سلا جڑ لے کے آوندے نے, وہ کو دیندے جو چراندے نے ویکھے جے نا, تو چونکہ وہ مفت چر رہے ہیں نا وہ تو سارے جی. تے وہ جڑا ہے نا ہوے گی. تے باقی تو زکات جڑی وہ پیسے دی شکل وچ. سونا کوئی بھی نہیں دیندا, اون دی زکات بھی پیسے نال ہی دینی ہے جی, اور کاغذاں نال. باب زکات کی مال کی زکات کا. اور وہ سونے کے لیے 20 مسکال ہیں. سونا 20 مسکال ہو تو یہ نصاب پورا ہے, اس کی زکات دینی ہے. 40واں حصہ یعنی ادھا مسکال. پیچھے گل پڑھا ہے جی. بسم اللہ دھیان. اور چاندی کے لیے 200 درم ہیں. چاندی کے لیے ہر 10 درموں سے 7 مسکال. ہر 10 درماں دا جڑا وزن ہے نا جی, وہ کی ہوئے 7 مسکال ہوئے جی. انہوں پڑھیے تو پھر نہ اگے چل دے ہیں جی. اگلا پھر پڑھ دیں انشاءاللہ. توجہ ایک سمجھا جے پیچھے سارا کوئی, تو پھر تھی مجھے نمیں لفظ نو بھی ذرا. صلی اللہ علیہ اللہ. قولہ 20. ہونا نصاب کا سونے کے لیے 20 مسکال, اور ہونا نصاب کا چاندی کے لیے 200 درم. یہ ثابت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل مبارک سے جی. اور آپ کا قول مبارک وقولہ و روایاتہ مخرجہ سنن ابن ماجہ, ابو داؤد, سنن دارقطنی, صحیحین, مسند احمد, جامع ترمذی, سنن نسائی وغیرہ. ان کے بعض میں ذکر ہے نصاب و ہما معنی. نصاب و ہانی یعنی بعض وچ سونے چاندی دونوں دا ذکر ہے, اور بعض میں اختصار کیا گیا 2 میں سے 1 پر. کسی حدیث میں صرف چاندی دا ذکر ہے, کسی میں صرف سونے دا, تو بعضیاں میں دونوں دا ذکر ہے. اینو ٹھیک کر دیا جی ذرا سنیں جی. اچھا او ویکھو نا تھلے او حاشیہ نمبر کو فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم. سونے فرمایا کہ جب ہوں تیرے لیے 200 درم, کنے اے نصاب بن گیا جی. وحال علیہ الحول, تو پس ان میں 5 درم ہیں, اور نہیں ہے تجھ پر کوئی شے. یہ ان جڑا یعنی فی ذہب ہے نا, جڑو پڑھتے پہ سوچتے ہیں بھی وچ شرح لانی, وضاحت کرنی تاکہ گل کھل جائے. اور نہیں ہے تجھ پر کوئی شے یعنی سونے میں, حتیٰ کہ ہوں تیرے لیے 20 دینار. پس جب ہوں تیرے لیے 20 دینار اور گزر جاؤ ان پر سال, تو ان میں کیا ہے. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سونے فرمایا میں نے معافی دی ہے گھوڑوں کے صدقے سے, غلاموں کے صدقے سے. پس لاؤ تم صدقہ چاندی کا 40 درموں میں سے 1 درم. لیکن فرمایا نصاب یہ نہیں ہے 190 درموں میں کوئی شے. پس جب پہنچ جائیں درم 200 کو, تو ان میں 5 درم ہیں. ان میں اے نصاب سونے نے مقرر کیتا جی. اچھا جی واپس چلو. قولہ مسقالاً, وہ لغتاً مسقال اصل میں وہ چیز ہے جس کے ساتھ وزن کیا جائے, اور شرن یعنی مطلقاً عام ہے. مسقال ترازو, ترکڑی, بٹے, تول. اور شرن نام ہے مقدار معین کا, وہ کہ اندازہ کیا جاتا ہے اس کا سونے, اس کے ساتھ سونے کا اور اس کی مثل کا. تو خاص ایک وزن, ایک مقدار دا نام ہے.
اور وہ کیا ہے وَهُوَ الدینار واحد، یہ مسکال ایک دینار دا وزن ہوندا ہے جی، مگر یہ کہ دینار نام ہے ایک ٹکڑے کا جو مدروبہ مقدرہ بالمسکال ہے جی، کہ جنہوں بنایا گیا ٹھپا لا کے تو ان دا وزن ایک مسکال جن ہے تو 20 مسکال ہو گیا جی، قذافِ فتح القدیر۔ شرح مختصر او بکایا تو پھر مختصر بکایا، شرح مختصر میں علامہ برجندی نے جو لکھی ہے انہوں نے کہا بے شرح مختصر میں فی الخزانہ جی خزانہ میں تے کیے کہ دینار وہ مسکال ہے، دینار وَهُوَ المسکال، سنیں جی تے وہ کتنا ہے مسکال 6 دوانک، دانک 4 ستوجات، ستوج حبتان، حبہ 2 جو، شعیرہ 1 جو 6 خردلات، ایک خردلہ 12 فلس، ایک فلس 6 فتیلات، ایک فتیل 6 نقیرات، اور نقیر 8 قطمیرات ہیں، اور قطمیر 12 ذرہ، اس نکے نکے ذرے، پس اس پر ہوگا مسکال 96 شعیرہ، بھئی جو جڑے بندے نے نا وہ 96 بندے نے، کنے؟ اور یہی متعارف ہے حساب کے نزدیک، حساب نہیں حساب، اور اسی پر اہل سمرقند، اور معہود عند اہل شرع مسکال 100 جو کا ہے، 96 دا نہیں بلکہ، اور یہی متعارف ہے فی وزن اہل حرات فی ھذا الزمان، اور اسی اصطلاح پر گئے ہیں وہ جنہوں نے یہ قول کیا کیڑا کہ مسکال 20 قرات ہیں اور ہر قرات 5 جو ہیں تو 20 5 100 ہو گئے، بجے نئے گلا کیوں نے ایسے تو قول کیتا ہے جی۔ اور اگر چاہے تو تحقیق مسکال کے وزن کی، درم کے وزن کی وغیرہ ہاں بمطابق اس کے کہ پہچانتے ہیں اس کو، ہمارے شہروں والے مولانا عبدالعی صاحب ہندوستان کی گل کر رہے ہیں، تو پس رجوع کر دوں اے کتاب کنز الحسنات فی اداء زکوٰۃ، ملا محمد معین لکھنوی رحمہ اللہ، تو ان کے بیٹے کا فتاویٰ مولانا محمد معین، اچھا، اور موضع البسط فی ھذا المباحث، وہ یہی جگہ ہے سیایا سے، اللہ تعالی ہمیں اس کے اختتام کی توفیق دے، تو پورا نہیں ہویا اتنا ہی جڑا چھپیا ہے تو وہ پیچھے رہ گئے اس تو جی، تو نہ کہ بھی جی اسی اتنے پہنچے تو پھر اسی تفصیل کریں گے جی۔ اچھا جی، سبعۃ مساکیل کی شے وہ صرف والا دیتا ہے نا، تسی پڑھ سکتے ہو کتاب لب سکتے ہو، بعد بھی ہیں پہ کتاباں 7 مسکال فرمایا ہے فخر زیلعی نے شرح کنز میں، یعنی اعتبار کیا گیا ہے یہ کہ ہو وزن ہر 10 دینار کا کتنا 7 مسکال، 7 دینار دا وزن بنے کنا کی اوے نا وزن 10 دراہم کا وزن ہو کس کا، تے مسکال ایک درہم میں نے سونے دا ہن تو پڑھ کے آئے ہو جی جی تے کوئی نہیں بے 7 دینار درہم نہیں 7 دینار دا جڑا وزن ہے نا اے وزن بنے 10 دینار دا، استغفر اللہ، 10 درہم دا جی بے 10 درہم دا وزن 7 دینار دے برابر ہے، اور مسکال وہ دینار ہے 20 کی رات جی، اور دراہم 14 دراہم 14 کی رات، بے دراہم جو ہیں وہ کتنے 10 درہم، ایک درہم کتنا ہے
تو ایک دینار اور درم ہونے نا، دراہم نے درم یہ، اور قیرات جو ہے وہ کتنا ہے 5 جو ہے جی۔ اصل اس میں یہ ہے کہ درم ٹھیک ہے درہم مولف وچ پین پیسے جی، درم تھا مختلف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں۔ بھئی لوکی جڑے درم بناندے سن نا، ہن مدینہ شریف تو باقاعدہ کوئی فیکٹری کونی سی نا بھی تو سارے درم و دینار بن کے پوری دنیا جانے نے، یہ تو نظام کونی، ہر علاقے بنتے سن درم و دینار، پوری دنیا تو سونا چاندی تھے کیے، لیکن ہر ملک جڑا بناتا سی انہوں دا وزن دا ایک اپنا نظام سی بھی اسی اینا بنانا ہے۔ اچھا تو مختلف تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں، پڑھے پیچھے جی 2 باری، اور جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، جناب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں 3 مراتب پر۔ بعض درم تھا 20 قیرات کا دینار کے برابر، بعض درم تھا 12 قیرات جی، کتنا یہ 3 و اخماس دینار کے 3 خمس، اور نالے بھی جوڑ رہے ہیں بھائی، بعض تھے 10 قیرات تے نصف دینار، یعنی نصف دینار ہوں ایک دینار 20 قیرات، ایک دینار 12 قیرات، ایک دینار 10 والا 20 تو ادھے جی، 12 والا 10 تو بڑا ہے تو اس تو چھوٹا ہے جی۔ پس اول وزن عشر ہے، یعنی العشرۃ منہ وزن العشرۃ من الدینار، اول 10 دینار دا وزن 10 درمہ دا وزن دے برابر ہے جی۔ ثانی وزن 6 ہے، وزن 6 یعنی ہر 10 اس سے وزن ہے 6 دینار کا۔ ثالث اس کا نام تھا وزن 5 یعنی ہر 10 دینار وزن ہے 5 دینار کا، 5 درم وزن ہے 5 دنانیر، 5 دنانیر کا، سمجھا جی۔ پس واقعہ ہو گیا جھگڑا، ہوں جھگڑا تو پینا ہے بھئی امال کہنا سا بڑے لینے نے، وہ کہنے جی اسا چھوٹے دینے نے۔ پس واقعہ ہو گیا جھگڑا لوگوں کے درمیان ایفا میں اور استفاء میں۔ ایفا بھئی او دین، استفاء سی وصول کریے، تو پس لیا اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر 9 سے 1 درم، تو فخالتا ہو فرمائن ان تنانو نا تسی ٹالو، ٹال کے نا تے فرمائن تنہ دے برابر 3 درم بناؤ جی۔ تو جل 3 برابر کیتے نا جی تو وڈے چھوٹے ہو گئے، تو چھوٹے خام پس نکلا ہر درم 14 قیرات کا، کتنے کا؟ تو پس باقی ہے عمل اس پر الی یومنا ھذا فی کل شیء۔ اے وزن جڑا ہے نا ہن معتبر ہے، درم دینار پاویں چھوٹے وڈے ہون، یعنی وزن اے معتبر ہے۔ اچھا جی، ہووا ان یکون، جان اس بات کو کہ یہ وزن نام رکھا گیا اس کا کی وزن 7، اور وہ یہ ہے کہ ہو درم 7 اجزاء، ان اجزاء سے کہ ہو مسکال 10 اس سے، سنیں یعنی ہو درم مسکال کا نصف اور مسکال کا خمس، اتنا بننا ہے کنا، وہ 14 تھے، پس ہوں گے 10 دینار، استغفراللہ ہوں گے 10 درم با مقابلہ وزن 7 مساکیل کے، اور مسکال 20 قیرات ہے، اور درہم 14 قیرات ہے، اور قیرات 5 جو ہے جی، سمجھے ہی؟ انہوں تو دیکھو ہووا یکون، یعنی ہوگا درم 1 با مقدار
7 اجزاء کے ان اجزاء سے کہ ہوں گے 10 ان سے مسکال، پس ہوگا وزن درم کا نصف اور 5واں حصہ کس کے لیے؟ اس لیے کہ 7 مجموعہ ہے عشر کے نصف کا جی، اور یعنی نصف کتنا ہے 5، اور وہ ٹھیک ہے نا بے 10 دا نصف کتنا ہے تے اس دا 5واں حصہ 2 تے کنے بن گئے 7 ہو گئے، آنی اسنین، تو پس جب لے گا تو 10 درم تو ہو جائیں گے اس کے اجزاء 70 بن جائیں گے نا بجے، تو 10 درم نے تے ہر درم میں 7 اجزاء نے تے کتنے بن گئے؟ ہر درم 7 اجزاء کا، 7 کو ضرب دینے کے ساتھ کس میں؟ تو 70 ہو گئے نا، اور حاصل ہوں گے اس سے مساکیل سے 7 مسکال، ہر مسکال 10 اجزاء، اسی لیے نام رکھا کہ اس وزن کا کیا؟ انج، قولہ 5 شعیرات کی، اور آخر دے 5 جو مولوی نہیں آندے نا تو سکولے لے چل دیں، چلو جی۔ پس ہوگا وزن درم کا بے قدر 70 شعیرہ، ایک درم کنے دا؟ 70 جو، اس لیے کہ حاصل ہوگا 5 کی ضرب سے عدد شعیرات، ہر کی رات کا 14 میں عدد قراریت دراہم کا، اور عدد 10 درموں کا قراریت سے 100، اور حاصل 10 کی ضرب سے دراہم کے قراریت کے عدد میں، اور وہ 14 ہیں جی، تب حاصل ضرب کی نکلے گا، اور عدد شعیدہ 10 جو کا وعدد و شعیرات 10 دراہمہ، 10 درموں کے جو کا عدد بنے گا وہ کتنا بنے گا؟ 700 جو، 10 درمہ دا، حاصل ہوگا 5 کو ضرب دینے سے جو کے عدد شعیرات کی رات کے 140 میں حاصل ضرب نکلے گا عدد قراریت کا، اور عدد شعیرات المسکال کا اس سے 100 ہے، وہ حاصل ہوگا 5 کو ضرب دینے میں 20 میں، اور عدد 7 قراریت کا اس کی مثل ہے، بعض نے کہا 140 ہے، حاصل ہوگا 7 کو ضرب دینے سے 20 میں عدد قراریت المسکال، اور وہ اندازہ ہے 10 درموں کا، تو پس ہوں گے 10 درم مساوی کس کے؟ بس۔ اور اگر چاہے تو معرفت اس مقدار کی ہندوستان تے پاکستان تے صحابے کے اوزان کے مطابق، بس جان تو کہ وزن معروف ہمارے بلاد میں ماشا اور تولہ ہے کہ اور ماشا اور تولہ عربی چیز آخنا ہے جی، اور تولہ جا وہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے تولہ جی، تو ایک تولہ 12 ماشے ہوندے ہیں جی، کہندے ہیں 12 ماشے جی، تے اور وہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے ماجہ ماشا، تو ایک ماجہ جو ہے وہ 12 اجزاء ہے، 8 اجزاء، ہر جز اس سے فارسی میں نام رکھا جاتا ہے شرخ، اور ہندی میں اس کو کہتے ہیں رتی، تو اے جے تولہ نہ 8 رتی 1 ماشا، 12 ماشے 1 تولہ، انج کر کے جنہاں پکاندے ہوندے سن جی، سونا ہن بھی ایویں چلدا ہے جی، رتی بے فتل نا را محملات کسرتا مسنات فوقیہ مشدہ، بھائی اس کا مشہور نام ہے کنک، ہاں کہن کجی، یہ بضمے کا فارسی کو، تے بعد اس کے ہا، پھر اس کے نون، پھر کاف فارسی، ایک کاف فارسی جڑا گاف نہیں نا، گاف نو آندے نے ایک گاف کاف ہندی ہے، گاف نو آندے نے کاف ہندی،
ਤੇ ਕਾਫ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਫ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ پھر جو ہے نا نون تو فارسی میں ساکن، پھر جیم فارسیہ مکسورہ، تے ہم اس کا نام رکھتے ہیں احمر اتھے۔ یہ جز وہ ہے کہ ہوگی 4 شعیرات کے اندازے کے ساتھ، اے جڑی جز ہے، پس ہوگا مسکال وہ جو کہ کتنا ہے، اے شعیرہ تو 25 جز احمر، 25 جز احمر ہوں گا، تے اور وہ 3 ماشے ہوں گے اور 1 احمر ہوگا، پس ہوگا نصاب سونے کا 20 مسکال، اندازہ 5 تولے اور 2 اور نصف ماشا جی۔ یہ بھی 7.5 تولے مشہور ہے نا، تے ویسنین و نصف ماشا تے 2.5 ماشے ہو گئے نا، لیکن وہ 7.5 تاں بندے نے نا کہ 6 ماشے ہون تا کنے، اور 7.5 تولے مشہور ہے نصاب، وہ حساب کرنے چ فرق ہے نا تھوڑا جا، انہیں جلا کیوں اے وے جیسا کہ جانا جائے گا 3 ماشوں اور 1 احمر کو ضرب دینے میں 20 میں، حاضہ فی الذہب، یہ سونے وچ اے سنا جی یہ تو بنایا نا جی 5 تولے تے 2.5 ماشے، یہ انہیں بڑا نصاب بن گیا جی۔ ویسے ہے 7.5 تولے سونا جی جڑا ماچ نصاب بنیا جی، جس سے ہن عمل ہو رہا ہے جی۔ بہرحال چاندی پس تحقیق پہچان چکا ہے تو کہ اس کا نصاب 200 درہم ہے اور ہر درہم 14 قیرات ہے، یعنی 70 جو، پس حاصل ہوں گے کس سے، حاصل ہو گئے درہم میں کتنے، 17.5 احمر جی، اور یہ 2 ماشے اور 1 و نصف، اس احمر سے 1.5 احمر بھی، 2 ماشے تے 1.5 احمر، پس ہوگی مقدار یہ 200 درہموں کی 36 تولے اور نصف ماشا، یہ بھی تھوڑے بنے نے جی، وہ 52 تولے بنتے ہیں جی، یعنی انہاں حساب نال جڑا دسیا ہے جی۔ اور وامن المعلوم کہ سکہ مضروبہ متداولہ ہمارے بلاد میں، یعنی بلاد حکومت نصارہ میں جو کو تو انگریزاں دا قبضہ ہو چکا سی، ہوگا اندازہ 11 اور نصف ماشا، پس پہچانی جائے گی مقدار اس سے ادنا تعامل کے ساتھ اس شخص کے لیے جس کو ممارست بالحساب ہے۔ لیکن بعد چونکہ جنہاں دا وزن کڈیا گیا نا، ایتھے سان نا تسل تے سی بھی جڑا وزن کڈنا سی جڑا عربی دے درہم دینار سن، انہاں دے مطابق ہوئی ہے جڑا وزن کڈیا پیچھے پکوایا سی کنا 7.5 تولے وے، 52 ہے نا تولے چاندی ہے جی، یہ ہن نصاب ہے جی۔ باب زکوٰۃ المال کا، اور مال کی زکوٰۃ سونے کے لیے 20 مسکال ہیں، 20 مسکال ہیں، وہ اسی کو درہم و دینار ہون تے پھر مسئلہ بنے نا، وہ تے ہے کوئی نہیں، تے لہذا ہون بھی جڑا وزن ہے نا اس دی قیمت لا کے سا نصاب بنانا ہے، تو وہ جلدی بنتا ہے چاندی دا تو پھر وہی نصاب ہے جی۔ اور چاندی کے لیے 200 درہم، ہر 10 درہموں سے 7 مسکال، جان اس بات کو، یہ وزن نام رکھا گیا اس کا وزن سبع، اور وہ یہ ہے کہ ہو درہم 7 اجزاء، ان اجزاء سے کہ ہو مسکال 10 اس سے، یعنی ہو درہم، نصف مسکال اور 1 مسکال کا 5واں حصہ، بس جب نصف یہ بنیا درہم یہ بنیا نا
بھئی ایک کنا نصف مسکال تے مسکال دا 5واں حصہ بنیا پس ہوں گے 10 درم ہوں گے 10 درم 7 مسکال کے وزن کے ساتھ 7 مسکال کے وزن اور مسکال 20 کی رات ہیں 20 کی رات ہے اور درم 14 کی رات ہیں اور کی رات 5 جو ہیں. چلو بھائی.